بلا لو بھائی صفیہ کے یار ورنہ پھر خیر نہیں ہے وہ بھی بلا لو. اس کو ہوتا ہے صحیح خیر کمر چیئر سے پیچھے کر دو ہاں ان کی بارے میں بائے کریں آپ کی چیئر کلیئر کر دو بابا ایک مہمان اچھی ہیں کون آ رہا ہے؟ سر آپ شروع کریں چلو نہیں یار نہیں وہ ان کا بھی لائیو جانے میں ہے آپ کی کتنی 57,000 ووٹ 58 59,000 تھے 10,000 خراب کیے گئے تھے ڈبل اسٹیمپ کر کے اچھا. میڈیا ریڈی وہ اے سی 59 کے علاوہ سر آپ نے دورے شروع کیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی میدان میں اترے ہیں کل سے یہ احتجاج بھی کر رہے ہیں کھاد بحران کے خلاف اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیے. سماگے کی بیرو چیف ہے ابھی شروع تیار. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں ساری میڈیا کا کیونکہ آج تیسرا دن ہے اور ماشاءاللہ ہر جگہ میڈیا آپ لوگ پہنچے ہیں. اس کے بعد طاہر بھائی آپ کا شکر گزار آپ نے بہت اچھی طرح ہمیں ویلکم کیا. سائیں امیر بخش بھٹو صاحب کا ہمارے ساتھ ساتھ پورے دورے میں رہے ہیں. حلیم بھائی تھینک یو آپ آئے کراچی سے. مبین ویل ڈن. باقی ہمارے ساتھ جو ہیں میڈم صفیہ بلوچ ہماری ٹائیگرس ماشاءاللہ آئی تھنک آپ میں میرے خیال میں سب سے زیادہ انرجی ہے. دیکھیں جی سندھ کے حالات جو ہے نا وہ پہلے بھی دورے کیے تھے لیکن کسی اور نظر سے دیکھتے تھے. اب جو میں نے دورہ کیا ہے لاڑکانہ سے شروع ہوا, لاڑکانہ کے بعد جیک آباد بھی گیا, کشمور بھی گیا, آج پنو عاقل گیا, ہمارے چاچن بھائی کدھر ہیں ان کے پاس, اور اب میں جو ہمارے سکر کے سب سے امپورٹنٹ آدمی ہیں طاہر شاہ صاحب ان کے پاس آیا ہوں. جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور یہ 14 سال کی حکومت ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک سال ہو گیا ان کو یا 2-3 سال آئے ہوں, یہ تو 14 سال سے بیٹھے ہیں. اور یہ اب بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے سب کو کہ آصف علی زرداری جس کا نام ہے جس شخص کا, وہ سندھ کا دوست نہیں ہے, وہ سندھ کا بھی دشمن ہے, وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے. کیونکہ جس طریقے سے گاڈ فادر بن کے, مافیا کا گاڈ فادر بن کے, وہ جو صوبے کے اور اس صوبے کے معصوم لوگوں کے ساتھ جو حال اس نے کیا ہے, اپنے منشی کو سی ایم بنا کے, تو وہ نہ یہاں کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, نہ ان سے کوئی یہاں کچرا اٹھتا ہے, نہ ان سے پپو بیٹھ نہ ان سے روڈیں بنتی ہیں, نہ ان سے کوئی ہسپتال بنتا ہے. ابھی آ رہا ہے جی 5,000 اسکول انہوں نے بند کر دیے ہیں. میں کوئی ڈیٹا دیکھ رہا تھا تقریباً پچھلے 10-11 سال میں 12,000 ارب روپے کا ان کو این ایف سی اور بجٹ سب ملا کے ملا. 12,000 ارب روپے. کوئی ذرا کوئی سوال پوچھے کہ یہ پیسہ گیا کدھر. پتہ تو ہے ہمیں کہ پیسہ لندن اور دبئی کے فلیٹوں میں اور بنگلوں میں اور پیلسز میں اور کیسے گیا, وہ ساری کہانی سارے مینشن سے لے کے آج تک سب کو پتہ ہے, لیکن کوئی ان کا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہی نہیں ہے. پوری کی پوری پولیس انہوں نے اپنی پرائیویٹ آرمی بنائی ہوئی ہے سندھ کے اندر. جس ضلع میں گیا ہوں لوگوں نے مجھے پولیس کی کمپلین کی ہے, پرائیویٹ آرمی بنائی ہوئی ہے. یہ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے, بات کرتا ہے 18ویں ترمیم کی. اور چلیں جی 18ویں ترمیم بڑی اچھی بات تھی کہ آپ نے ڈیوالو کی پاورز سینٹر سے لے کے فیڈریشن سے لے کے صوبوں کو, لیکن اس نے کیا کیا ہے, یہ جو کالا قانون لے کے آ گئے لوکل باڈیز کا, بلدیاتی نظام کا, سارا پاور جو آگے آرٹیکل 148 کے تحت آگے ڈیوالو ہونا چاہیے تھا لوکل باڈیز الیکشن کروا کے ریپس میں,
وہ سارا کا سارا سی ایم ہاؤس میں رکھ دیا. میں ان کو کہتا گیا جب وہ کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بھی بنی, کئی ہماری میٹنگز ہوئیں, تو سپٹمبر 2020 میں سب کے سامنے میں بھی تھا, اسد عمر صاحب بھی تھے اور امین الحق صاحب بھی, 3 فیڈرل منسٹر, یہ منشی صاحب خود بھی تھے اور ان کے 2 وزیر بھی تھے. وہاں بیٹھ کے, اور وہ کیونکہ این ڈی ایم اے نے کام کرنا تھا, ان کے جنرل صاحب بھی تھے, ڈی جی ایف ڈبلیو بھی تھے, اور بھی لوگ تھے بہت سارے. وہاں بیٹھ کے اس نے ہم سے کہا کہ جی 1 ہفتے میں کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ ان کو میں نے کہا کہ جی میرا ایک ہی آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول باڈی ہے اس کو ڈویژن پہ آپ ڈیوالو کریں. مانے کہ سکھر بلڈنگ کنٹرول باڈی الگ بنائے, لاڑکانہ بلڈنگ کنٹرول باڈی الگ بنائے, نواب شاہ کی الگ بنائے, حیدرآباد کی الگ بنائے, میرپور خاص کی الگ بنائے, کراچی کی الگ بنائے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیا, یہ تو ڈسٹرکٹ لیول پہ جانی چاہیے. ہر ڈسٹرکٹ کی انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے تاکہ کسی کو اگر کچرا پڑا ہوا ہے جیک آباد میں, وہ سی ایم ہاؤس جائے گا کچرا اٹھوانے. سندھ بلڈنگ کنٹرول, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا کے بھیج. اچھا اگر یہ کیا بھی تھا تو اس کا ماشاءاللہ جو انہوں نے کام اس میں کیا ہے کہ کیونکہ میں میری ٹائم افیئرز ہے تو میں دیکھتا ہوں سمندر میں کراچی کا شہر جیسا شہر تقریباً 14 ٹن روز کا کچرا کراچی میں اکٹھا ہوتا ہے, 14-15 ٹن. اس میں سے 4-5 ٹن ہر روز سمندر میں پھینکتے ہیں. مچھیرے ہمارے بیچارے ماہی گیر کمیونٹی تباہ. کوئی انہوں نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سارے ان کے بند پڑے. 550 ملین گیلن گندا گٹر کا, فیکٹریوں کا نکلا ہوا کیمیکل انفیسٹڈ گند پانی سمندر میں پھینک رہے. ساری آپ کی مرین لائف انہوں نے تباہ کر دی. دیکھیں اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتے جس طرح یہ چلانا چاہتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تباہی سب سے زیادہ دنیا میں انفلیشن آئی ہے. بالکل مجھے پتا ہے آپ مہنگائی کی بات کوئی نہ کوئی پوچھیں گے, میں پہلے جواب دے دوں. بالکل دنیا میں مہنگائی آئی ہے, کووڈ کے بعد پوری دنیا میں مہنگائی آئی. بولتے جی امریکہ میں مہنگائی کی بات نہ کریں, میں کہہ رہا ہوں بنگلہ دیش میں مہنگائی آئی, میں کہہ رہا ہوں ہندوستان میں مہنگائی آئی, میں کہہ رہا ہوں ایران میں مہنگائی آئی, ساری دنیا میں مہنگائی, انفلیشن آسمان پہ چڑھ گئی. کووڈ کے بعد کیونکہ وہ سینیریو ایسے ڈیولپ ہوا کہ لاجسٹکس میں بڑے ایشوز آئے. لیکن جو چیز ہم خود اگاتے ہیں کم از کم اس میں تو یہ کنٹرول کرتے. فیڈرل گورنمنٹ پچھلے سال 1.5 ملین ٹن گندم باہر سے امپورٹ کرتی ہے پرائس سٹیبلٹی کے لیے کہ قیمت ایک جیسی رہے. 1.5 ملین ٹن. ہاں, اور پتہ کیا چلتا ہے کہ جو ہماری سندھ کی, کیونکہ گندم تو پنجاب اور سندھ میں ہی اگتی ہے نا, کہ سندھ کی جو گندم ہے ان کے ویئر ہاؤسز میں سندھ حکومت کے لو جی 8 لاکھ ٹن گندم غائب. سوال پوچھو تو علیم بھائی آپ کو بتائیں گے کہ ان کے منسٹر سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ چوہے کھا گئے. اچھا جی, نیب کے چیئرمین کا پچھلے ہفتے بیان آ گیا کہ وہ 2 ٹانگوں والے چوہے جو کھا گئے تھے ان سے 14 ارب روپے یا 15 ارب روپے وصول ہو چکے ہیں اور بھی کرنے لگے ہیں. تو مجھے ذرا سمجھا, اس سال پھر یہ حرکت ہو رہی ہے. ابھی تقریباً گندم کی قیمت ہے تقریباً $350 ٹن. 700 ملین ڈالر کی گندم فیڈرل گورنمنٹ نے امپورٹ کری ہے, 2 ملین ٹن. ابھی پھر 1.6 ملین ٹن گندم غائب ہے, مانے $560 ملین کی گندم کا حساب نہیں ہے. اسی طرح یہ یوریا کے اوپر یہ وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ایک وہ الطاف حسین کی جماعت تھی نا, وہ اپنا بندہ خود ہی مار کے خود ہی پہنچ جاتے تھے اس کے اوپر ایم کیو ایم کو جھنڈا لگا کے اور خود ہی فاتحہ کرتے تھے, خود ہی مارا ہوتا تھا انہوں نے. وہ یہی کام یہ کر رہا ہے. ساری ہوڈنگ یوریا کی, ساری ہوڈنگ گندم کی, ساری ہوڈنگ چینی کی, سارا کا سارا نظام سندھ میں انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے. اور منشی اس کا صرف پیسے گنتا رہتا ہے. 14 سال میں کوئی پروجیکٹ تو دکھا دیں کہ جی یہ بڑا پروجیکٹ ہے جو سندھ حکومت, اور جو دکھاتے ہیں وہ تو پرائیویٹ انٹرپرائز نے بنایا ہوا ہے, وہ تو پرائیویٹ لوگوں نے بنایا. کوئی چیز دکھانے کو نہیں ہے. تباہ حال روڈوں کا. ایک موٹر وے کی کوئی پٹی دکھا دیں کہ جی یہ پٹی موٹر وے کی ہم نے بنائی ہے اپنے صوبے میں, کوئی ہائی وے بنایا ہے, کچھ تو بنایا ہوگا آپ نے. جو بنایا ہے اسے کہتے ہیں مال, اور وہ مال آپ کے اور ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے یہ قوم کا مال چوری کیا ہے. تو قوم کا جو ملک کا قوم کا جو مال چوری کرتا ہے اور جو کرتے آیا ہے
وہ قوم اور ملک کا دشمن ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آصف زرداری گاڈ فادر ہے مافیا کا, ایسے اسمائل کر کے بیٹھتا ہے جیسے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کچھ نہیں. اور وہ مراد علی شاہ اس نے منشی رکھا ہوا ہے اور اس نے ہواری رکھے ہوئے اپنے, جو آگے الٹی سیدھی باتیں ٹی وی کے اوپر کر کے جھوٹ بولتے ہیں. ان سے ڈرگز نہیں کنٹرول ہوتی, منشیات نہیں کنٹرول ہوتی. وہ ایس پی رضوان کی ایک رپورٹ ہے, کیونکہ میرے حلقے کی بات ہے, وہ کہتا ہے کہ منشیات میں جو ہے وہ الیکٹڈ لوگ نام لے کے اسے لے کے کون کون ملوث ہیں. کیا ایس پی رضوان جھوٹ بول رہا تھا؟ اس کا تبادلہ کر دیا. ہر جگہ پہ انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو قوم اور ملک کے فائدے میں کوئی کام ہو. جو بھی یہ کام کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ نقصان ہوتا ہے اس کام کا, جس سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. سو دیر فور اب یہ اتنے سال سہنے کے بعد اب یہ سندھ کی قوم پورے میرے سندھ میں گوٹکی سے لے کے کراچی تک بے وقوف. ابھی دیکھ لیا نا ان کی اسٹرینتھ. میں گیا پرسوں لاڑکانہ, ہمارا ایک ورکرز کنونشن تھا, آپ میں سے کچھ ساتھی وہاں تھے. وہ ورکرز کنونشن وہ پورا جلسہ ہی بن گیا ماشاءاللہ. اور ایک سی ایم خود بیٹھا ہوا کئی وزراء کے ساتھ, پوری سندھ حکومت لے کے آیا, 250 لوگ کھڑے تھے, اس میں سے 100 شاید ساتھ لے کے آیا تھا. سی ایم تو نہیں, کیا منشی, کوئی ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. یہ انہوں نے پورا ڈرامہ رچایا ہوا ہے پورے پاکستان میں کہ جی ہم سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو 60,000 ووٹ طاہر شاہ کو کس نے دیے, اور 10,000 کینسل بھی ہوئے, ان کے 70 ہو گئے. تو امیر بخش بھٹو کو اتنے ووٹ کس نے دیے, مبین خان کو کتنے ووٹ دیے. جو آپ کینڈیڈیٹ اٹھا لو وہ دوسرے نمبر پہ ہے. تو وہ جو ووٹ جنہوں نے دیے کہ وہ سندھ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, جنہوں نے ووٹ لیے ہیں وہ سندھ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. اس لیے ہم ای وی ایم کی بھی بات کرتے ہیں. میں ذرا یہ ابھی تک میں نے نہیں کی تھی بات, میں اسی لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ڈبل ٹھپا, کتنے صحیح آپ کے ووٹ گئے؟ 10,000 ووٹ ڈبل ٹھپے میں. مبین آپ کے کتنے گئے؟ 9,000 8,000 ان کے بھی ڈبل ٹھپے میں چلے گئے. صحیح آپ کے پاس بھی یہی 8,000 ان کے ڈبل ٹھپا. اب مجھے ذرا کوئی بتائیں کہ ایک ٹیکنالوجی کو لا کے چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے بات کرنا جا رہے ہیں, وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کھڑے ہو کے. بھائی آپ کے پاس کوئی اچھا سولوشن ہے تو آپ دے دیں. دوسرا ایک ہمارا بڑا ایک ہے, وہ بھی ایک ایکٹر ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر بھی سمجھے اس کو بھی, اپوزیشن لیڈر بنا. وہ جا کے بالکل ٹھیک کہا پرائم منسٹر صاحب نے, وہ جو تقریر کرنے کھڑا ہوتا لگتا ہے جاب اپلیکیشن دے رہا ہے. بھائی جان آپ کو نوکری دینی ہے نا تو پاکستان کی عوام سے ووٹ سے ملے گی, اور پاکستان کی عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے باوجود آپ نے ایک صوبے میں کچھ کرا کے اپنی ایک حکومت بنا کے رکھ لی ہے. لیکن میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ 1.5 سال 2.25 سال الیکشن میں رہ گئے ہیں. 2023 میں 2023 میں اس جو یہ پیپلز پارٹی, آصف زرداری کی پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے, حلیم آپ صحیح نام دیتے ہو, زرداری مافیا, کیا زرداری لیگ, زرداری مافیا, اس کا انشاءاللہ سندھ سے خاتمہ صفائی ہم کریں گے. کیونکہ سندھ کے لوگ معصوم لوگوں کو اس نے جس طرح رکھا, مجھے تو شرم آتی ہے جا کے میں دیکھتا ہوں لوگوں کو, بیچارے بچے, نہ تعلیم, نہ پانی, نہ کوئی ان کے ہیلتھ کیئر. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک سول ہسپتال جیکاباد کے ہم گئے, وہ جو ڈرپ لگی ہوئی ہے وہ 1000 بند سے باندھی ہوئی ہے. کوئی بجٹ تو دیکھو کتنا تم لے رہے ہو, کدھر گیا یہ تمہارا بجٹ سارا, کون کھا رہا ہے؟ وہ گوسٹ اسکول, گوسٹ ٹیچر, گوسٹ ڈاکٹر, گوسٹ امپلائی, ہر چیز تو جن ہے تمہارے, سارے غائب نظر ہی نہیں آتے. اس کے مقابلے میں اب ہم سارے مل کے اکٹھے ہو کے لڑیں گے. جتنی قوتیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں, میں سب سے درخواست کرتا ہوں, میں سب کو اکٹھا بھی کروں گا, میں آپ کے پاس آؤں گا بھی, ہماری پوری ٹیم حاضر ہے, ہم سب آپ کے پاس آئیں گے. پاکستان کو اگر معاشی ترقی کی راہ پہ لگانا ہے یا پاکستان کو اس مقام پہ پہنچانا ہے, معاشی مقام پہ جو پاکستان ڈیزرو کرتا ہے, جہاں پاکستان کو بڑے کئی سال پہلے پہنچنا چاہیے تھا, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک چلے میں, اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کراچی کو میں شکر میں بیٹھا ہوں لیکن صحیح کراچی سندھ کا حصہ ہے, کراچی کو آپ ایک ورلڈ کلاس بزنس ہب نہ بنائیں, جیسے کہ دنیا میں بڑے شہر بنتے ہیں, جیسے کہ نیو یارک, لاس اینجلس, لنڈن, دبئی لے لیں, آپ کے سامنے بنا ہے.
آپ اس کو ورلڈ کلاس بزنس ہب بنائیں گے, آٹومیٹکلی چھوٹے چھوٹے بزنس ہب بنیں گے, سکھر میں بھی, لاڑکانہ میں بھی, انڈسٹریل ایریا ہر جگہ بنیں گے, لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی, لوگ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر لوگ آ کے انویسٹ کریں گے, نوکریاں ملیں گی, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک یہ ڈاکو یہاں بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں. اور یہ جب تک ڈاکو اس لیے آگے نہیں بڑھیں گے, اس لیے اب یہ مشن ہے ہمارا سب کا مل کے کہ ہم ان کو ادھر سے, ان کو ہم اسی طرح ان کو سیاسی شکست دیں گے 2023 کے الیکشن میں انشاءاللہ, اور سندھ سے ان کو مار بگائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں دوبارہ, یہ پریڈکشن میں ہم نہیں کرتے, کم کرتے ہیں, لیکن میں تو بالکل پریڈکشن میں نہیں بلیو کرتا, لیکن یہ میرا دل کہہ رہا ہے اس وقت اگلے 1.5 سال میں یہ انشاءاللہ ان کو ہم سیاست میں ہرائیں گے بھی, سیاسی طور الیکشن میں بھی, اور ان کا ہم احتساب بھی کریں گے, اور ان سے لوٹا ہوا مال لے کے بھی واپس آئیں گے جو سندھ کی عوام کو لوٹا. میں ایک سیکنڈ میں چاہتا ہوں کہ طاہر صاحب, آپ جو سکھر کے جو ایشوز ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے, میں چاہتا ہوں صحیح آپ اس کو خود بریف کریں. پاکستان کا میڈیا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں سکھر کے ڈائریکٹ ایشوز جو انہوں نے نہیں کیے وہ کیا ہیں, بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد. بڑی مہربانی صحیح علی زیدی صاحب, آپ تشریف لائے یہاں پہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سکھر کے جو ایشوز ہیں, اب ریسنٹلی جو ہوا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سکھر بیراج بند ہے کچھ عرصے سے, اور 23 نمبر دروازے میں اندر ایک گڑھا پڑ گیا ہے اس میں, اور یہ بہت بڑی نالائکی ہے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی کہ پونا سندھ سکھر بیراج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایریگیشن سسٹم پہ, اور اس کے اربوں خربوں روپے نکلے ہیں پچھلے 13 سالوں میں, لیکن اس کی کوئی مینٹیننس نہیں ہوئی. اس المیہ کا کون جواب دہ ہوگا؟ جہاں تعلیم کی علی بھائی نے بات کی, تو جناب سکھر میں 1145 اسکول ہیں جس میں سے 390 اسکول بند ہیں, تو تعلیم کہاں سے آئے گی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہاں یونیورسٹیز بنائی ہیں ان لوگوں نے سکھر میں. بابا یونیورسٹیز تب کام کی ہوں گی جب آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہوگی. جب آپ کے اسکول 400 کے قریب اسکول بند ہیں, پرائمری ایجوکیشن لوگوں کو دے نہیں رہے, تو یونیورسٹیز یہاں کے لوگوں کے کس کام کی ہیں؟ اس لیے جو کچھ انہوں نے ان 13 سالوں میں کیا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے, اور کرنا عوام نے ہے, ہم میں سے کسی نے نہیں کرنا, عوام نے کرنا ہے. اور ہم یہ اس امید پہ کہ 23 کا الیکشن انہوں نے ہارنا ہے اور عوام نے ہاروانا ہے ان کو. سکھر کو آپ دیکھیں, سالڈ ویسٹ کا بھائی نے ذکر کیا, یا سکھر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی انہوں نے بنائی تو ہوئی ہے, لیکن وہ اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں سکھر میں آج تک, آج کی ڈیٹ تک. آپ لوگوں سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اس کی, نہ کسی کو پتہ ہی ہے. یہاں پہ جو سوسائٹیز بن رہی ہیں, آپ جا کے چھان بین کریں کتنی سکھر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز اپروڈ ہے, کوئی نہیں ہوگی. گند کا حال دیکھیں, روڑی شہر, سکھر شہر, سکھر ایک بہت بڑا شہر ہے سندھ کا 3را, لیکن وہاں پہ جو صورتحال گند کی ہے, سیوریج کے پانی کی ہے, روڈ بناتے ہیں ہر سال ایک نیا, لیکن وہ ایک شاور کے بعد ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ڈرینیج نہیں ہوتا, پانی کھڑا ہو گیا پھر ایک نیا بل نکلے گا ان کا. اس کے سوا ہزاروں بل جو یہ صرف پیپرز میں نکالتے ہیں, فزیکلی کوئی کام نہیں ہوتا وہ. تو یہ سب چیزیں مس اپروپریشنز جو انہوں نے کی ہیں ان کا حساب ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ہوگا 23 کے الیکشن میں. ہماری سائیں سے بھی گزارش یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً چکر لگائیں اور ان چیزوں سے آگاہی لیں, اور پھر اوپر سے بیٹھ کے ان چیزوں کو رکھیں کہ ان کا احتساب بھی ہو اور ہمارے لوگوں کے لیے کچھ فیسیلیٹیشن ہو, کچھ ریلیف ملے ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے, جس کے لیے پی ٹی آئی نے ایک نعرہ بلند کیا, اور ہم سب دوست اس نعرے کے پیچھے پی ٹی آئی کے ساتھ آئے, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. اللہ رحم فرمائے. بڑی نوازش پھر علی بھائی کی. میں بس آخر میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں علی, یہ کالا قانون کا جو ایکٹ ہے لوکل باڈیز کا, اگر تو یہ ریپیل نہیں ہوا تو ہم 27 فیبروری کو, میں نے پہلے بھی کہا, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, سنڈے کا دن ہے نا, لوگ ذرا دیکھتے ہیں ٹی وی زیادہ. 27 فیبروری کو میں گوٹکی سے, پوری ہماری تحریک انصاف گوٹکی سے کراچی مارچ کرنے نکل رہی ہے. آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ اچھا سر, وہ صدارتی نظام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ صدارتی نظام لایا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں کیبنٹ کا ممبر ہوں,
ابھی تک کیبنٹ میں یہ ڈسکس نہیں ہوا. میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں سنی. ہاں میں نے ٹی وی پہ اشتہار دیکھا, کوئی پرائیویٹ چلا رہا ہے اشتہار, اور باقی سوشل میڈیا پہ گہما گہمیاں سنی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بھی شروع کر سکتا ہے اس ملک پہ کوئی کام اور اس کے اوپر اتنے بڑے میڈیا پہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی جادو کی چھڑی سے نہیں سردارتی نظام آتا ہے. اس کے پیچھے بڑی لیگل فریم ورک بنتے ہیں. صوبوں کو چاہیے ہوتا ہے, نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا کوئی بھی کہہ دے شروع ہو جائے. تو یہ خالی خیال سرائیاں ہیں. ایسی کوئی بات کم از کم میں نے ایز اے فیڈرل منسٹر ابھی تک کہیں آفیشیل فورم پہ نہیں سنی, سوائے سوشل میڈیا کے فورم. فنکشنل لیگ بھی قومی حکومت کا اندیا دے چکی ہے. کون؟ فنکشنل لیگ. ان کے پاس شاید کوئی انفارمیشن ہوگی, میرے پاس نہیں. کون؟ دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت کہ پوری دنیا افغانستان میں جو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس آ رہا ہے نا, اس کو ایڈریس کرے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں میل نیوٹریشن سے 3 ملین 4 ملین بچے جو ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں اس موسم سے. یہ جو ساری ایلیمنٹس ہوتی ہیں یہ اس وقت اٹھتی ہیں جب یہ اس وقت ان کو ہوا ملتی ہے جب یہ امبیلنس ہوتا ہے, اکنامک امبیلنس ہوتا ہے, معاشی امبیلنس ہوتا ہے, جب بھوک ہوتی ہے اور افلاس ہوتا ہے. جو حالات اس وقت افغانستان میں ہیں, جو امریکہ بہادر وہاں کر گیا چھوڑ گیا, آپ کو یاد ہے خان صاحب میرے خیال میں جب یہ وار آف ٹیرر یا وار آن ٹیرر جو بھی اس کو بولیں, یہ پہلے دن سے خان صاحب نے اس کو اپوز کیا تھا. مشرف صاحب کے دور سے اپوز کیا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, اس جنگ میں نہ پڑے. جہاں تک آپ نے بات کی ٹی ٹی پی کی, میرے خیال میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان سے نپٹیں گی. ہم نے سب کو کہا ہے کہ ایک وقت تھا پاکستان کا جس میں یہ جنگ ہو رہی تھی اور لوگوں نے خود ویپنز اٹھائیں اور خود لڑنا شروع ہوئے. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں, اور میں ٹنڈو لایار کے اوپر جو کل 3 دن سے چل رہا ہے اس پہ بھی میں نے بات کرنی تھی, آپ نے مجھے یاد دلا دیا. دیکھیں یہ اس کو بھی ایک لسانی رنگ دیا جا رہا ہے. یہ 2 گروپوں کی لڑائی تھی. میری اپیل بھی ہے, گزارش بھی ہے, التماس بھی ہے, ہاتھ جوڑ کے بھی میں نے آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اپنے کورٹس کو اپنا کام کرنے دیں. خود پتہ چل جائے گا. قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں کیونکہ اس سے صرف دنگا فساد بڑھے گا اور پاکستان کے دشمن اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے. لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں, جو پرائیویٹ آرمی پولیس انہوں نے بنائی بھی ہے, پولیس کو اپنی پرائیویٹ آرمی, یہ پولیس کورٹ کے اندر مرڈر ہو جاتا ہے تو پھر لا انفورسمنٹ ہے کدھر, پولیس کدھر ہے؟ تو پولیس ڈنڈے لاٹھیاں مار رہی ہے خواتین کو. یہ تو ہمارے تہذیب کہیں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تماشے. یہ کون سے تماشے ہو رہے ہیں؟ تو میں اگلے ہفتے میں جا بھی رہا ہوں ٹنڈو لایار. میں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم میں ہم آپ کے آپس میں بیٹھ کے کوئی بیچ کا راستہ نکال سکیں, ہم تیار ہیں آپ کے ہم مدد کرنے میں. ہم وائلنس نہیں چاہتے. ہم نے کبھی بھی تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی دہشت گردی میں یا وائلنس میں بلیو ہی نہیں کیا. ہماری جماعت کا یہ موقف نہیں ہے. ہم ڈائیلاگ میں بلیو کرتے ہیں. جب ہم افغانستان میں کہتے گئے کہ ڈائیلاگ کرو پوری دنیا کو خان صاحب کہتے گئے, تو پاکستان میں بھی ہم ڈائیلاگ میں بلیو کرتے ہیں. لیکن جس طرح یہ حال ٹنڈو لایار میں ہو رہا ہے اس کا مجھے بڑا سخت افسوس ہے, اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے جائیں گے بھی وہاں. عزیز صاحب, ہمیشہ پی ٹی آئی اور ہماری حکومت نے افغانستان کا ساتھ دیا ہے, لیکن ہمارے بارڈر پر ہماری تاریں لے کر اٹھ جاتے ہیں وہاں کے لوگ, تو اس کا صاحب کیا کہیں گے؟ اور سر دوسری پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ ہے کہ معافی کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے, لیکن سر جو سندھ میں سر کھاد کا پرابلم ہے اس سے کاشتکار بڑے پریشان ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر کسی طریقے سے حالات رہے تو یہ جو زرعی اجناس اس کی بھی شدید کمی ہو سکتی ہے, کیونکہ پیداوار کم ہوگی. اگر یوریا نہیں ملے گا تو کسان کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس فوڈ سیکیورٹی ہے, میں آپ سے اسی سوال سے لنک کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پنجاب میں گندم سستی ہے, آٹا سستا ہے, اور سندھ میں مہنگا ہے؟ اس کا کوئی جواب مجھے دے دے. اور بارڈر کراس کر کے چلے جاؤ رحیم یار خان, وہاں سستا مل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہورڈنگ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا یہ ہورڈنگ کر رہے ہیں. یہ بلیم بڑا آسان ہے,
वो मुहावरा है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी ये करते हैं, इल्जाम दूसरे पे लगाते हैं। तो ये यूरिया की शॉर्टेज है, ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ आप पता करना शुरू करें और हम एक एक करके सबको एक्सपोज करेंगे, मीडिया में भी और लॉ इन्फोर्समेंट के आगे भी, कोर्टों में भी, और हर एक जहाँ होर्डिंग कर रहा होगा उसके पीछे जरदारी का कोई ना कोई फ्रंट मैन होगा। सो ये तो इनका काम है। मैं आपको देखे ना, अभी मुझे बड़ा अच्छा मैसेज कल जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कचरा भी फेडरल हुकूमत उठा रही है, बसें भी फेडरल गवर्नमेंट चला रही है, कराची में नाले भी फेडरल गवर्नमेंट के पैसों से बन रहे हैं, इंक्रोचमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट साफ करके दे रही है, ग्रीन लाइन अभी फेडरल गवर्नमेंट चला रही है, KCR भी फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, K4 भी फेडरल गवर्नमेंट, वो पानी का मसला। अगर सारे काम ये फेडरल गवर्नमेंट ने करने तो फिर सूबाई गवर्नमेंट कर रही क्या है, लूट मार के अलावा। कल जो एक वाकया हुआ, ये कराची के शहरियों के लिए एक बड़ा तोहफा था, ग्रीन लाइन बस फेडरल गवर्नमेंट का तोहफा था। कल उसके ऊपर आके पथराव करके कुछ शीशे तोड़ दिए कुछ बसों के। इससे आप क्या चाहते हैं? अभी तक काटी है FIR, क्योंकि इनके अपने ही लोग होंगे। ये देखेंगे तो क्या नाम है वो रिजवान की जो इम्तियाज शेख वाली, वो जो JIT नहीं, उसकी रिपोर्ट जो थी, उसने पूरी रिपोर्ट बनाई, कैप्टन वो SSP रिजवान ने डिमांड करते हैं वो हाँ, खाक से। SSP रिजवान ने कि शिकारपुर में कौन कौन पावरफुल लोग, मेंबरान असेंबली के, वुज़रा, उसने नाम लिखा, कौन कौन ये जो कच्चे के डाकुओं को प्रोटेक्शन देते हैं, वो पता चला जी वो पक्के के डाकू हैं। हाँ, किस किस का नाम है, वो रिजवान की रिपोर्ट आप पढ़ लें, वो जी उसमें वो कोई एक्शन नहीं होता। ये क्रिमिनल्स की गवर्नमेंट है सिंध में, ये क्रिमिनल्स हैं। एक एक के ऊपर आप जाएं, एक एक कोई आप इनका MP उठा लें, उसके पीछे आपको समझ आ जाएगी। वो अभी कराची में कत्ल कर दिया वो उसको बेचारे को, नाजिम जोकियो वाले को, वो MNA को उन्होंने बाहर भिजवा दिया दुबई बिफोर एनीथिंग। वो कत्ल कैसे किया? वो कर क्या रहा था बेचारा, वो एक शरीफ आदमी आके कह रहा था कि आप ना करें, उसको बुला के कुट मार मार के उसको मार दिया। लाड़काना में फहमीदा सियाल, आपके अपने साफी हजरात कत्ल नहीं हुए, अजय लालवानी यहाँ हुआ है। ये आके लेक्चर अच्छा सक्खर का अजय लालवानी असेंबली में जिनके नाम उज़ैर बलोच की JIT में लिखे हुए हैं, वो असेंबली में बजट में तकरीरें कर रहे हैं, हमें से कह रहे हैं बजट। मैं भी देखता हूँ बैठ के, हमारा साईं छागल, ये कौन लोग हैं, कत्ल किए हुए, कत्ल करवाए हुए, बोलो जी बजट में ये है। जो साफी मारे फिर कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो PTI ने कोई साफी मारा है? ये तो खुद कातिल हैं, उसके साफियों को मारा है इन्होंने, कत्ल किया है। देखें, मैं आपसे जैसे पहले कहा, मैं दोबारा आपसे बात कहना चाहता हूँ, ये सिंध हुकूमत क्रिमिनल्स की हुकूमत है। आसिफ जरदारी इसके ऊपर एक गॉडफादर डाकू है, मुंशी को उसने अपने CM लगाया हुआ है, और मिल बांट के ये सारे वो पैसे गिनता रहता है, इसके लिए तबाह किया है सूबे को, और ये सूबा तबाह होने की वजह से पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इनका टाइम 2023 में इंशाल्लाह सियासी तौर पे ख़त्म और कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। बहुत बहुत बस। आखिरी क्वेश्चन हमारा वो ये है कि एक मिनट यार रुकना, हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जिस तब्दीली के नाम पे आप वोट लेके मुंतखब हो गए, नेशनल असेंबली में आए, अवाम की आपने नुमाइंदगी की, आपने पहले खुद ही अपनी ज़बान से करार कर लिया कि महंगाई बहुत हुई है, पूरी दुनिया में हुई है तो यहाँ भी हुई है। जनाब आला, मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से ताहिर शाह साहब ने 60,000 वोट लिया, जिसमें उन्होंने 10,000 लोगों को चुनका गया, मखदूम खान जतोई है, अमीर भुट्टो साहब है, बाकी पार्टी ने PTI के तकरीबन सारे अहदेदार बैठे हुए हैं, तो ये 2023 में भी जा रहे हैं आप, तो 2023 में आया PTI क्या कौन सी तब्दीली लेके जाएगी? ये तो पहले ही लोग तो आवाम तो जो है इन चोरों डाकुओं को वोट रद्द करके आपको तब्दीली के नाम पे लेके आए थे, आप तो तब्दीली के नाम पे वोट लेके आवाम की नुमाइंदगी करके आए। चले आपने तकरीब क्या मेरे तब्दीली सवाल लेके का आए? जवाब आपने पूछ लिया ना, सवाल का जवाब। पहले आपने ये बात की कि पूरी दुनिया में महंगाई है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की गलती है कि अमेरिका में महंगाई है, इमरान खान की गलती है कि UK में महंगाई है, इमरान खान साहब की गलती है कि श्रीलंका में महंगाई है, इमरान खान साहब की गलती है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश में महंगाई है, ईरान में महंगाई है, सारी दुनिया में महंगाई है, इमरान खान की गलती है। खुद ही अपने सवाल का सही आपने जवाब दे दिया। जब दुनिया में महंगाई है, हम मरीख पे तो नहीं बैठे भैया, हम इसी दुनिया के अंदर हैं। हाँ, दूसरी बात आपने की, ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक सिटिंग गवर्नमेंट खुद कह रही है
کہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے ای وی ایم کا ہم قانون لے کے آئے ہیں اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہم ہیلپ کریں گے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو تاکہ اس طرح کے مسئلے ختم ہوں. پھر جو مرضی جیتے، قانون اپنی جگہ ہوتا ہے، الیکشن اپنی جگہ ہوتا ہے. تو یہ تو ہم خود لے کے آ رہے ہیں. کوئی کون سی گورنمنٹ ہے؟ یہ گورنمنٹ تو آ کے کہتی ہے کہ جی چلو جی اپنے من پسند لوگ لگاؤ تاکہ وہ دھاندلی کریں اور وہ ان کا فائدہ کریں. ہم نے تو یہ کبھی نہیں کیا. ہمیں تو یہ تنقید ہو رہی تھی کہ جی یہ افسر کو لگا دیا تو نون لیگ کے قریب تھا، اس افسر کو لگا دیا تو پی 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 کے قریب ہے. ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کون کس کے قریب ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی افسر، اس کی سیاسی سوچ کوئی بھی ہو، اگر وہ افسر کریڈیبل ہے اور کام اچھا کر سکتا ہے، ووٹ اس کو جس کو مرضی دینا ہو وہ کام کرے. ہاں اگر نہیں، پاکستانی ہے نا وہ بھی، جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے والا افسر، وہ اگر اس کی نیت میں خلل آئے اور وہ 2 نمبری کرے، اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے. سو دیرفور ہم تو وہ حکومت ہیں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ پرائم منسٹر ہیں کہ اپنی حکومت میں بیٹھ کے خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں الیکشن فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ کراؤں گا. مجھے پتا ہے ابھی کے پی کے میں الیکشن ہوا، یہ تالیاں بجا رہے ہیں ایسے ایسے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا پی ٹی آئی کو. تو پی 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 اور نون لیگ کتنے جیت گئی وہاں پہ؟ ان کا تو صفایا ہو گیا. یہ تو جیتے ہی کوئی نہیں. خوشی ایسے منا رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. اس طرح یہ جی آئی ٹیز میں بھی کرتے ہیں. جو رپورٹیں آتی ہیں نا، جیسے پاناما کی رپورٹ آئی تھی، گلاب جامن کھلا رہے تھے ایک دوسرے کو، جب اردو ترجمہ آیا پتہ چلا مارے گئے. اسی طرح یہ الیکشن کمیشن میں بھی پتہ چلے گا. یہ پڑھ تو لیں کہ لکھا گیا ہے اس میں فورن فنڈنگ کیس کی بات، فورن فنڈنگ میں لکھا گیا ہے. ہم نے تو سارا کچھ دے دیا. ہم وہ جماعت ہیں جس نے پاکستان میں پولیٹیکل لیجیٹمیٹ فنڈ ریزنگ انٹروڈیوس کرائی. ہم نے تو سارا رپورٹ دے دیا، سارا ڈیٹا دے دیا. ان سے تو کوئی پوچھے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ تو آپ کے میرے پیسے کے اوپر کھا کے الیکشن لڑ کے پھر آ کے قابض ہو جاتے ہیں. سو ہم تبدیلی کی گورنمنٹ نے، تو تبدیلی آسان نہیں ہے. 3 سال کا حساب مانگ رہے ہیں، 70 سال سے خود کھا رہے ہیں. تو اپنا حساب تو پہلے دو. تھینک یو جی.